بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تو کل کی کلاس میں جو ہے استئذان کے مسائل شروع ہوئے تھے۔ استئذان یعنی اجازت طلب کرنا، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا۔ تو اسلام میں اس کی کیا مصلحتیں ہیں، یا استئذان کا حکم کیوں دیا گیا، اور کیوں جو ہے زنا اور یہ تمام احکامات کے ساتھ اس کو لایا گیا، اس کا کل ہم تفصیل سے سن چکے، ٹھیک ہے۔ تو اب استئذان کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے ضمن میں جو ہے عورتیں بھی داخل ہیں، اگرچہ کہ خطاب ڈائریکٹ مردوں سے ہے لیکن اس کے ضمن میں تمام عورتیں بھی داخل ہیں۔ تو اگر عورتیں بھی جو ہے کسی کے گھر جائیں تو وہ بھی جو اس بات کا خیال رکھے کہ اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم جو ہے عام ہے، مردوں کے لیے بھی عورت کے لیے، اگرچہ کہ مرد کے گھر جائے یا پھر عورت کے گھر جائے، یا پھر مرد عورت کے گھر یا عورت مرد کے گھر جائے، کسی کے بھی گھر جائے تو جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے متعلق جو ہے ایک روایت ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس بھی جاتے وقت بھی استئذان کروں، یعنی اجازت طلب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اجازت طلب کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو، کیوں؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو ننگی حالت میں دیکھو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یعنی کیونکہ ہم کسی وقت بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بھی کیسی بھی حالت میں ہوتے، اسی لیے کبھی بھی داخل ہوتے وقت اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے استئذان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احتمال ہے، یعنی اس بات کا شک ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے سطر کھولے ہوئے ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آیت قرآن میں غیر بیوتکم آیا نا، آیت میں کیا ہے؟ غیر بیوتکم، یعنی تمہارے گھروں کے علاوہ۔ تو اس سے مراد وہی گھر ہیں جن میں انسان جو ہے تنہا خود رہتا ہے، یعنی بیوت سے مراد وہ گھر ہے جس میں انسان صرف خود تنہا رہتا ہے، اس کے علاوہ چاہے اس کے محارم ہی کیوں نہ، اس کے ساتھ چاہے بھائی بہن ہو، والدین ہو، کوئی بھی ہو، اجازت طلب کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو، یعنی بیوی بچے، صرف اپنا ذاتی گھر ہو جس میں صرف اپنی بیوی ہو، یعنی ماں باپ محارم اس کی شامل نہ ہو اس میں، تو کیا ایسے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ کہ اجازت طلب کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اور سنت کا یہی طریقہ ہے کہ وہاں بھی جو ہے جہاں پر اپنی بیوی رہتی ہے وہاں بھی اچانک بغیر اطلاع کیے اندر داخل نہ ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھنکار کر، یعنی ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہے کبھی مرد حضرات جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کوئی آہٹ کرتے ہیں یا پھر وہ کرتے ہیں، یعنی کھنکار کر کسی یعنی اطلاع دے دیتے ہیں اپنے آنے کی۔ تو اسی طریقے سے چاہے اپنی بیوی ہی کیوں نہ رہتی ہو گھر میں، پھر بھی جو ہے داخل ہوتے وقت جو ہے اجازت یعنی ایک اطلاع دے دینی چاہیے۔ اسی کے متعلق جو ہے حدیث ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہے فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر آتے تھے تو دروازے میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے، یعنی اطلاع دے دیتے تھے، تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھے جو ان کو پسند نہ ہو۔ اور اس صورت میں جو استئذان کا واجب نہ ہونا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی ابن جریج، انہوں نے جو عطا سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی استئذان ضروری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو یعنی واجب تو نہیں ہے اپنی بیوی کے یعنی ایسے گھر میں داخل ہونا جہاں پر بیوی رہتی ہے، لیکن مستحب یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو جب داخل ہوتے تھے تو اطلاع دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے کہ آپ وہ یعنی اطلاع کر کے جائیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ گھر میں رہتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کے محارم رہتے ہیں، کسی اور کے گھر میں رہتے ہیں، تو وہاں پر اجازت طلب کرنا چاہیے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب استئذان کا مسنون طریقہ کیا ہے، یعنی اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ مسنون ہے، کیا طریقہ سنت ہے؟
ٹھیک ہے، تو آیت میں تو بتلایا گیا ہے کہ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یعنی جہاں تک کہ تم یہاں تک کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یعنی اس وقت تک داخل نہ ہو، یہ دو کام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت میں جو لفظ ہے استئناس، یعنی تستانسو نکلا ہے استئناس سے، یعنی اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں انسیت طلب کرنا۔ جیسے کہ کل میں بتائی تھی استئذان کے معنی ہوتے ہیں اجازت طلب کرنا، اسی طریقے سے استئناس کے معنی ہوتے ہیں انسیت طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مراد اس کی یہ ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک استئذان یعنی اجازت حاصل کرنا ہے، اور استئذان کو جو ہے استئناس کے لفظ سے ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب داخل ہونا ہے، داخل ہونے سے پہلے جو ہے اجازت طلب کرنے میں جو ہے آگے والا جو مخاطب ہے یعنی گھر والا جو ہے اس کو مانوس کرنا ہے، یعنی اپنے آپ سے مانوس کرنا ہے تاکہ وہ وحشت کا شکار نہ ہو، یعنی وہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ اسی لیے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ استئناس یعنی مانوس کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ دو کام کرنا چاہیے، اجازت طلب کرنے میں کیا ہے؟ دو کام ہے، پہلے جو استئناس ہے، دوسرا سلام کرنا چاہیے۔ تو بعض مفسرین نے تو یہ بات لی ہے کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں داخل ہو جاؤ تب سلام کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس آیت میں کیا ہے؟ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یعنی پہلے تم اجازت طلب کر لو، مانوس کر لو، اس کے بعد جو ہے سلام کر لو، ٹھیک ہے، جب تک اجازت نہ مل جائے، جب تک گھر میں داخل نہ ہو جائے، پھر جب گھر میں تم کو داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو تب جا کر تم سلام کر لو، ٹھیک ہے، سلام کر لو۔ اسی کو جو ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حدیث کا مقتضا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر جو ہے اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کر لیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم گھر میں داخل ہونے سے اجازت طلب کر لیکن کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس کو سلام کر لینا چاہیے، پھر اجازت طلب کر لے، ورنہ پہلے اجازت لے اور پھر جب گھر میں ہم داخل ہو جائیں یعنی اجازت ہم کو مل جائے آنے کی، تب جو بھی گھر والے ہیں ان کو سلام کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ مسنون طریقہ تو یہی معلوم ہوتا ہے روایات سے۔ اور پہلے کیا کریں؟ مسنون طریقہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے احادیث سے، یعنی کہ باہر سے سلام کرے، ٹھیک ہے، باہر سے ہی کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اپنا نام لے کر کہنا چاہیے کہ کیا فلاں شخص داخل ہو سکتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اجازت طلب کرنے کے ہی اس میں ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استئذان کرے یعنی اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح استئذان کیا کہ باہر سے فرمایا کہ علیجو، کیا میں علیجو کے معنی ہوتے ہیں گھسنا، ٹھیک ہے، ولجا یلیجو سے ہے یہ، تو معنی ہوتے ہیں گھسنے کے، تو علیجو، اس شخص نے کیا کہا؟ علیجو، کیا میں گھس جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استئذان کا طریقہ نہیں جانتا، باہر جا کر اس کو طریقہ سکھلاؤ، اور یوں کہو کہ السلام علیکم ادخلو، یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ پہلے سلام کرے پھر اس طریقے سے کہے ادخلو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اس نے خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات جو ہے سن لیے اور اس طرح کہا السلام علیکم ادخلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تو یعنی باہر سے طریقہ یہ ہے استئذان کا، یعنی مسنون طریقہ یہ ہے، احادیث کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے پہلے سلام کرے اور یہ فرمائے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اسی طریقے کی اور روایات ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ تو اس واقعے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصلاحیں فرمائی، یعنی دو طریقے سے اصلاح کی، ایک یہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس نے ادخلو کے بجائے کیا لفظ کہا تھا؟ علیجو، ٹھیک ہے، وہ لفظ استعمال کیا تھا، یہ مناسب لفظ نہیں ہے، کیونکہ علیجو کی جیسے معنی میں بتائی کہ گھسنے کے ہیں، یعنی کسی تنگ جگہ میں گھسنے کو کہتے ہیں علیجو، ٹھیک ہے، تو جو تہذیب کے خلاف ہے، اسی لیے کیا کہنا چاہیے؟ ادخلو، ٹھیک ہے، کیا داخل ہو سکتا ہے۔
بہرحال تو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جو سلام کرنے کا ارشاد ہے یہ سلام بھی جو استئذان میں شامل ہے، یعنی حتیٰ تستأنسوا و تسلموا جو ہے تو یہ سلام بھی جو ہے کیا اجازت طلب کرنے میں ہی شامل ہے۔ تو جب باہر سے ہم کو سلام کرنے کے بعد اجازت حاصل ہو گئی تو پھر دوبارہ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں دوبارہ سلام کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو باہر سے بھی جو سلام کرے وہ بھی اجازت طلب کرنے میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ سے وسلم جو فرمایا مسنون طریقہ پہلے سلام کرو پھر اجازت طلب کرو، تو وہ جو سلام کرنا ہے وہ بھی جو اجازت طلب کرنے میں ہی ہے۔ پھر جب دوبارہ ہم اندر داخل ہو جائیں گے جب جو ہے دوبارہ سب کو سلام کر لینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اس سے احادیث سے جو ثابت ہوا کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ اجازت لینے والا جو ہے باہر سے جو اپنا نام بتا دے، نام لے کر اجازت طلب کرے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یہی تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر یہ الفاظ کہے، کیا کہا؟ السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر، یعنی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو استئذان کے لیے یہ الفاظ فرمائے، کیا؟ السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ السلام علیکم ھذا الاشعری، یعنی وضاحت کے ساتھ اپنا پورا نام بتا دیا، پہلے کہا موسیٰ ابو موسیٰ، پھر اس کے بعد تفصیل سے مزید وضاحت کے لیے اشعری بھی کہا، یعنی تاکہ آگے والا جو گھر میں ہے مخاطب وہ جو ہے کشمکش کا شکار نہ ہو، تاکہ وہ آسانی سے جو ہے پہچان بھی لے اور آسانی سے اجازت بھی دے دے، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ داخل ہونے سے پہلے کہتے ہیں کون، جب ہم کہتے ہیں کون ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میں، یعنی یہ طریقہ بالکل غلط ہے، میں یعنی نام کہنا چاہیے۔ تو اسی کے متعلق ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث بھی ملتی ہے ہم کو کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اجازت لینے کے لیے دروازے پر دستک دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہے، تو جابر رضی اللہ عنہ نے یہی لفظ کہا کہ انا، یعنی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بطور جو ہے ان کو تنبیہ کے فرمایا انا یعنی یہ کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اگر یہ کہے باہر سے کہ انا، تو یعنی کوئی انسان پہچانتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پہچانتا ہوتا تو سلام کرنے پر ہی پہچان گیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں سوال کرتا تھا کہ کون ہے، تو اسی لیے کیا کہنا چاہیے، جب کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہیے، میں یہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اجازت طلب کرنے کے لیے کھٹکھٹاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب کون اس کا سوال ہوتا ہے تو خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ مخاطب کو جو ہے یعنی گھر والوں کو جو تشویش میں ڈالنا ہے، جو استئذان کی مصلحت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ استئذان حاصل یعنی اجازت طلب کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ گھر والے جو ہے معلوم کر لے کہ کون آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ ہمارے پاس جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں استئذان کا طریقہ کیا ہے کہ جو دستک دی جاتی ہے وہ بھی ایک استئذان میں شامل ہے، یعنی کسی کے گھر جانے سے پہلے، یا پھر بیل کا طریقہ بھی رائج ہے ہمارے پاس، تو بیل بجانا بھی جو ہے استئذان میں شامل ہے، اور جب اندر سے سوال ہوتا ہے کون ہے تو جب اس وقت جو ہے ہمارا نام بتا دینا چاہیے، اور دستک دینے میں بھی اتنی زور سے دستک نہ دے تاکہ سننے والا جو ہے گھبرا اٹھے، ہو سکتا ہے اندر کوئی جو ہے سو رہا ہے آرام فرمائے، یا پھر کوئی عمر رسیدہ انسان ہے وہ آرام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو ہے دستک دینے میں بھی ایک درمیانہ متوسط انداز سے دستک دے تاکہ آواز اندر بھی چلی جائے اور کوئی سختی بھی ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دستک دینے سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی ان کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ دستک اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اندر جو رہنے والا ہے، جو گھر والا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر گھر میں چھوٹے بچے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں تو ان کو وہ ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی جو دستک دیتے تھے صحابہ، تو ان کی یہ عادت تھی کہ اپنے ناخنوں سے جو ہے دروازے پر دستک دیتے تھے تاکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔
جی، تو استدان کا مصنون طریقہ معلوم ہو گیا کہ پہلے سلام کرے، پھر اپنا نام بتلا کر اجازت حاصل کر لے، پھر جب دوبارہ اجازت مل گئی تو دوبارہ سلام جا کر اندر کر لے. ٹھیک ہے. جی، اب اگلی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 28 میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا. اب اگر کوئی نہ پاؤ، یعنی کسی کو تم اس گھر میں نہ پاؤ یہاں، تو کیا کرنا چاہیے؟ داخل نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. اور اگر کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ، یعنی واپس چلے جاؤ، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ جانا چاہیے، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی شخص نے کسی شخص کے سے جو ہے اجازت حاصل کر لی اور اس نے اندر سے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اندر وہ موجود ہو بھی یا نہ ہو، اگر ہے پھر بھی وہ اجازت نہیں دیا تو آپ کو واپس پلٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. چاہے آپ کو 100% یقین بھی ہو کہ وہ اندر نہیں ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ اب ملنا نہیں چاہ رہا یا اس کی طبیعت ناساز ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو واپس آپ کیا کرنا چاہیے؟ چلے جانا چاہیے. اور اگر اس نے یہ بھی کہا کہ اس وقت میں ملاقات نہیں کر سکتا، آپ چلے جائیے، ارجعوا یعنی لوٹ جاؤ، یہ کہا تو اس سے بھی برا منانا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے خاموش پلٹ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہو، اس کی طبیعت ناساز ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ جو ہے غسل میں ہو، غسل کر رہا ہو، یا پھر کوئی بھی اپنی مصروفیت میں ہو، تو اسی لیے جو ہے اس کی مجبوری کو سمجھ کر آپ واپس پلٹ جانا چاہیے. آپ کو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اب اس نے جو ہے اجازت نہیں دی اور یہ کہا کہ ارجعوا یعنی واپس پلٹ جاؤ، تو آپ وہیں جم کر بیٹھ گئے اور جب تک وہ باہر نہ نکلے اس کا انتظار کرتے رہے. بالکل یہ خلاف ہے. تو بعض ہمارے جو سلف صالحین تھے، یعنی ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ حضرات تھے، تو ان سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ان میں کہ میں عمر بھر جو اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر جو ہے استئذان یعنی اجازت طلب کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ، اور میں اس قرآن کے اس عمل پر عمل کروں، یعنی اس حکم پر عمل کروں اور اس کا ثواب حاصل کروں. کہ آیت میں کیا ہے؟ اگر کوئی تم کو ارجعوا کہے، یعنی واپس پلٹ جاؤ، اور تم تو کیا کرنا چاہیے؟ پلٹ جانا چاہیے. تو میں اس یعنی تمنا میں رہا کہ کاش مجھے کوئی اس طریقے سے کہے، یعنی ارجعوا اور میں واپس پلٹ جاؤں، تاکہ مجھے اس قرآن کے حکم پر عمل کا ثواب ملے. یعنی کتنی یعنی ان کو ہمارے سلف صالحین کی جو ہے وہ ہوتی تھی، یعنی قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کی تمنا ہوتی تھی. لیکن اگر برخلاف ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کہے ہم کو کہ واپس چلے جاؤ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دم برا مان جاتے ہیں کہ دیکھو یعنی ہم اتنی اس سے ملنے آئے لیکن انہوں ملنا نہیں چاہ رہے، اس طریقے سے. تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا حکم ہے ارجعوا فرجعوا، تو ہم واپس پلٹ جانا چاہیے، اور بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر ہم کو کیا ہے؟ ثواب بھی مل رہا. ٹھیک ہے. تو اگر آگے والا نہیں ملنا چاہ رہا، اس کی کوئی مجبوری ہے، جو بھی ہے اس کو سمجھ کر جو ہے واپس چلے جانا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. جی. اب جو ہے شریعت اسلام نے جس طریقے سے جو ایک معاشرہ کی اصلاح کے لیے جو آداب سکھائے، یعنی استئذان کے جو مسائل بتائے، تو اس میں جو ہے جو بھی جانے والا ہے کسی کے گھر کو، تو اس کو جو ہے ہدایات دی کہ کس طریقے سے اجازت طلب کرنا چاہیے، کس طریقے سے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کو جو ہے اس بات کی ہدایت دی گئی. تو دوسری طرف جو ہے گھر والوں کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لزوری کا علیہ کا حق، یعنی دوسری طرف یعنی جو میزبان ہے، گھر والے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ بے شک تمہارے لیے جو ہے تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے. یعنی جو بھی گھر میں تمہارے پاس مہمان آتے ہیں، جو بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو ان کا بھی کیا ہے؟ تم پر حق ہے. یعنی جب تم وہ تم سے ملنے کے لیے آؤ تو تم کیا کرو؟ ان سے ملو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی بات سنو، جو بھی ان کی پریشانی ہے، مجبوری ہے، جو بھی جس وجہ سے بھی غرض وہ آئے ہیں، تو ان کی بات کو سنو، یعنی ان کا عزت اکرام کرو. تو جس طریقے سے جو ہے ایک طرف جو ہے اسلام نے ہدایت دی ہے، یعنی استئذان کے مسائل وغیرہ بیان کیے، احکامات، دوسری طرف جو ہے
جو گھر والے ہیں مہمان، ان کو بھی جو ہے میزبان، ان کو بھی یہ ہدایت دی کہ گھر پر جو آتے ہیں ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان سے ملاقات کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے دروازے پر گئے اور استئذان کیا یعنی اجازت طلب کی، اندر سے کوئی لیکن جواب نہیں آیا، تو سنت طریقہ کیا ہے؟ دوبارہ پھر استئذان کرے، یعنی دوبارہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں سنے، اسی لیے دوبارہ کیا کرنا چاہیے؟ اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ پھر سے جو ہے اجازت طلب کرے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے تو اس کا حکم وہی ہے جو ارجیو کا ہے، یعنی واپس پلٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اجازت طلب کرنے میں 3 مرتبہ جو اجازت طلب کرنا چاہیے اگر اندر سے آواز نہیں آئی کوئی، پہلی مرتبہ طلب کرے، پھر آواز نہیں ہے تو دوسری مرتبہ، پھر آواز نہیں ہے تو تیسری مرتبہ۔ اب تیسری مرتبہ اگر آواز نہیں آئی تو کیا کرنا چاہیے؟ واپس چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لوٹ جانا چاہیے۔ یہی جو سنت کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے والا یعنی اندر کو جو شخص ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، یا پھر بیت الخلاء میں مصروف ہو، یا پھر غسل کر رہا ہو، جو بھی ہو اس کی کوئی مصروفیت ہوگی جس کی وجہ سے وہ آواز یعنی جواب نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر جواب نہیں مل رہا، 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی واپس چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسلسل کھٹکا مارتے دستک دیتے رہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ گھر والوں کو جو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر 3 مرتبہ آپ اجازت طلب کرنے کا نہیں ملی اجازت تو واپس چلے جانا چاہیے۔ حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، یعنی جب کوئی آدمی 3 مرتبہ استئذان کرے یعنی اجازت طلب کرے اور کوئی جواب نہیں آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ جانا چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان سے استئذان کیا اور سلام کیا، السلام علیکم۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب تو دیا لیکن آہستہ آواز میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ استئذان کیا یعنی سلام کیا، تو دوبارہ جو ہے انہوں نے جواب تو دیا لیکن آہستہ دیا۔ پھر 6 بارہ یعنی تیسری مرتبہ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، تو تیسری مرتبہ دوبارہ جو ہے انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ نے دوبارہ جواب تو دیا لیکن دوبارہ آہستہ جواب دیا۔ تو جب جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا تیسری مرتبہ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ واپس پلٹ کر جانے لگے۔ تو جب سعد رضی اللہ عنہ کو جو آواز نہیں آئی سلام کی، تو دوبارہ فوراً گھر سے نکل کر پیچھے دوڑنے لگے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیا لیکن آہستہ، تاکہ آپ کی زبان مبارک سے جو ہے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ یعنی سلام کے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ میرے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ بار نکلے، اسی لیے میں جو ہے آہستہ آواز میں سلام کا جواب دے رہا تھا تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مجھے یہ برکت حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئے اور ان کی مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی جس کو آپ نے قبول کیا۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو کیا یہ غلبہ عشق اور محبت میں تھا، ٹھیک ہے، عشق اور محبت کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا کہ سلام کا جواب دیا لیکن آہستہ۔ ان کا اس طرف ذہن نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں کہ میں فوراً جا کر دروازہ کھول دوں، بلکہ ان کا ذہن اس طرف تھا کہ میں جتنا ہو سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو ہے سلام کی کلمات سنوں اور وہ میرے لیے باعث برکت ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر جیسے کہ ہم کہیں جاتے ہیں جیسے کہ علماء حضرات کے گھر جاتے ہیں اور وہاں اجازت طلب نہیں کرتے بلکہ باہر ہی کھڑے رہتے ہیں استئذان کے لیے، یعنی باہر ہی کھڑے رہتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں جبھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے اسی لیے جو ہے باہر کھڑے ہو کر جو ان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ باہر نکلے اور ہم ان سے مسئلہ جو بھی دریافت کرنا ہے جو بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں، تو یہ اس کی اجازت ہے، یعنی یہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو، تو اسی لیے آپ کیا کرتے ہیں ان کے گھروں پر جو ان کے گھروں کے باہر جو ہے انتظار کرتے ہیں بغیر ان کو تکلیف دیے ڈسٹرب کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
خود قرآن کریم کی ہدایت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر بلانا جو ہے ادب کے خلاف ہے، یعنی باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو اس طریقے سے جو ہے بلانا جو ہے جو ادب کے خلاف ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلے، جب ان سے ملاقات کر لیا کرے. ٹھیک ہے. اسی کے متعلق جو ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لائے تو ان سے کسی حد کی تحقیق کروں، یعنی کسی بات مسئلہ دریافت کر لوں، اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتے تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے، لیکن میں جو ہے ان کو میں اس بات کو جو ہے خلاف ادب سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے ڈسٹرب کروں، ان کو تکلیف دوں، اسی لیے میں جو ہے باہر انتظار کرنے کی مشقت گوارا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر جو علماء حضرات ہوتے ہیں کیونکہ وہ مصروف ہوتے ہیں اور ہم ان کو اگر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے، جب وہ باہر آئے، جب ان سے مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے. جی. آگے کیا ہے دیکھیں آیت نمبر 29، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جہاں کوئی رہنے والا نہ ہو، غیر مسکونۃ جہاں کوئی رہنے والا نہ ہو، فیہا متاع لکم جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. ٹھیک ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ تم چھپاتے بھی ہو. تو جو ہے یہاں پر متاع جو لفظ متاع جو ہے فیہا متاع لکم، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے برتنے، استعمال کرنے، یعنی فائدہ اٹھانے کے ہے. اصل میں متاع کے معنی ہوتے ہیں سامان کے، سامان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہی ہے فیہا متاع لکم جس میں تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں جو ہے لغوی معنی تو مراد وہ ہے جس کا ترجمہ برتنے کے یعنی فائدہ اٹھانے کے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اجازت طلب کرنے کی آیت یعنی استئذان کی جو آیات مذکورہ نازل ہوئی تو جن میں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ سے ملک شام تک ان کی تجارتی سفر ہوتے ہیں اور اس راستے میں جو ہے جا بجا ان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں، یعنی جو راستوں میں جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں نا ابھی بھی، جہاں ہم جا کر اگر کہیں دور جا رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، راستے میں جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں رک کے ہم ذرا آرام وغیرہ کرتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اس وقت بھی جو ہے قریش کے جو قافلے ہوتے تھے تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، جو تجارت پیشہ لوگ ہوتے تھے وہ سفر کرتے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے جو ہوتے تھے مسافر خانے، تو وہاں پر رکتے تھے وہ لوگ. تو دوران سفر جب وہ لوگ قیام وہاں کرتے تھے تو ان میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا نا، تو یعنی جو مسافر خانے ہوتے ہیں وہ تو کسی ایک کے ہوتے ہیں. اجازت طلب کرنے کی اب اس میں کیا صورت ہوگی؟ کس نے سوال کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. کس سے اجازت حاصل کی جائے؟ تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ یہ والی آیت نمبر 29 نازل ہوئی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا وہ والی. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے شان نزول سے یہ واقعہ معلوم ہو گیا ہم کو کہ آیت میں جو ہے بیوت غیر مسکونتین سے مراد وہ مکانات اور وہ مقامات ہیں جو کسی خاص جو ہے فرد یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے یعنی عام جو ہے انسانوں کے لیے. پبلک پراپرٹی جو میں بولی تھی نا شروع میں، وہ پبلک پراپرٹی جسے کہتے ہیں، جہاں پر جو ہے جانے اور ٹھہرنے استعمال کرنے وہ جگہ کو کوئی ہر ایک کے لیے عام ہے، وہ چیز کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی وہاں پر وہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے مسافر خانے ہیں شہروں اور جنگلوں میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مسجدیں ہیں، خانقاہ ہے، دینی مدارس ہے، ہسپتال ہے، اور یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹس وغیرہ جو بھی ہے پبلک، جہاں پر ہر یعنی پبلک پراپرٹی جو ہوتے ہیں یہاں پر. تو ایسی جگہ تو ہم اجازت حاصل نہیں کر سکتے نا کسی ایک مخصوص انسان سے، تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے تفریحی مقامات بھی ہوتے ہیں، پارکس وغیرہ جو پبلک عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سب اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایسے مقامات پر جو ہے بلا اجازت آپ داخل ہو سکتے ہیں. یعنی صحابہ جو ہے کتنے وہ تھے دیکھیں، اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی صحابہ
کی برکت سے جو ہے یعنی ان کے سوالوں کی برکت سے جو ہے ہم کو کئی مسائل معلوم ہوئے، ہے نا. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ہر بارے میں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا جواب یعنی ایک مل گیا، تو اس سے ہم کو ایک رہنمائی مل گئی، ہم کو اس بات کی وہ مل گئی، یعنی مسئلہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں. ہاں البتہ جیسے کہ عام ادارے، جیسے جو پبلک پراپرٹی جو میں بولی وہ جو ہوتے ہیں ادارے وغیرہ جو بھی ہیں، تو اس مقام پر جو گورنمنٹ کی طرف سے جیسے کچھ شرائط ہوتی ہے، پابندی وغیرہ ہوتی ہے، تو ان شرائط کا لیکن لحاظ کرنا چاہیے، ہم پر واجب ہے. شرعاً جو ہے یہ تمام شرائط کا لحاظ کرنا واجب ہے. جیسے کہ مثلاً ایئرپورٹس ہے، ریلوے اسٹیشن ہے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں نا، ایسی جگہ جو گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلس ہے، جو بھی یہ چیزیں ہوتے ہیں، یہ جگہیں ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو بھی آداب ہوتے ہیں، جو بھی شرائط ہوتے ہیں، تو وہ شرائط کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بھی وہاں کے شرائط ہے اس کی پابندی کرنا چاہیے، جو بھی قانون بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، محکمے کی طرف سے، تو اس کا جو ہے پورا خیال کرنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.